بایزید بستامی کون تھا؟ تھا نہیں تھے، تھے، ایک بزرگ تھے اور بہت ہی اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، لیکن ان کے حوالے سے کچھ باتیں مشہور ہیں، اور اس کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا اور دیگر بہت سارے منکرین اولیاء اللہ، منکرین کرامات، منکرین معجزات اور منکرین کشف و الہام، منکرین روحانیت آف اسلام، منکرین بہت کچھ، منکر لگا لو، ڈسبلیورس کہتے ہیں منکر کو، کیا کہتے ہیں؟ ڈسبلیور، اور ڈسبلیور کو کہتے ہیں کافر، ڈسبلیور کہتے ہیں کافر کو، کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو انکار کرتا ہے، یعنی کہ ڈسبلیو کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ آپ اس کے سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکال دو، وہ کہے گا میں نہیں مانتا۔ آپ اس کے سامنے چاند کے ٹکڑے کر دو، وہ کہے گا میں نہیں مانتا۔ اس کو کہتے ہیں ڈسبلیور۔ اب باعزیز بستامی کے حوالے سے جو باتیں مشہور ہیں اس پر میں بات کروں گا، جس کی وجہ سے ان کو لوگ مطلب کافر اور منافق اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اصل تو کفر کے فتوے کی بحث چلتی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا اس بات کو منوانے پہ تلا ہوا ہے اپنی ویڈیوز کے اندر، جو وہ کہتا ہے، کہہ چکا ہے کہ باعزیز بستامی نے جو ہے نا وہ کلمہ کفر بولا، وہ جو میں پاک ہوں اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے جو بھی الفاظ ہیں، سبحانی ماشاءانی والی، تو بھیا وہ اس وجہ سے کہتا ہے کہ باعزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوق ہے، درخت، پرندے، انسان، کتے، بلی، شیر، جنات، یہ سب، ان میں سب سے ہائی فائی جو لیول ہے، جو کریڈیبلٹی ہے، جو پاورز ہیں، جو ایبلٹیز دی گئی ہیں، وہ کس کو دی گئی ہیں؟ اللہ نے کس کو دی ہیں؟ انسان کو دی ہیں۔ میں خود ہی جواب دوں گا، خود ہی سوال کروں گا، کیونکہ لوگوں کی عقل تو کام کرتی نہیں ہے، فضول کی بک بک کرتے ہیں، تو اس لیے سنو۔ سب سے زیادہ اللہ نے کس کو دی ہے صلاحیتیں، اور اشرف المخلوقات کس کو بنا دیا؟ ساری مخلوق میں سب سے ہائی بنایا انسان کو۔ ٹھیک ہے؟ انسانوں کے سردار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انسان کو ساری مخلوق میں افضل بنا دیا، فرشتوں سے بھی ہائی فائی۔ اب درخت زیادہ ہائی لیول کا ہے یا انسان؟ دو چیزیں سامنے رکھتا ہوں، اور ابھی یہ پیچھے میرا مسلح دیکھ رہا ہو، اس پر بھی میں آؤں گا، تو میں پھکی دیتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، وہ موسیٰ جو درخت کے پاس جب گئے تھے اور جلتی ہوئی کوئی چیز دیکھی تھی، گھر والوں سے کہا تھا کہ میں آتا ہوں لے کے کچھ، شاید کچھ مل جائے، وہ تو کچھ اور چکر میں گئے تھے، کوئی آگ واگ لینے تاکہ کوئی سردی وردی کے اندر کام آ جائے، لیکن جب وہاں پہ پہنچے تو اس درخت میں سے آواز آئی، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیا درخت اللہ تھا یا اللہ درخت میں تھا؟ ٹھیک ہے، آواز درخت میں سے آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر نہیں گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اپنے جگہ کھڑے کھڑے آواز نہیں آئی تھی، جب وہ اس درخت کے پاس پہنچے تب اس درخت میں سے آواز آئی، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو کیا درخت کافر ہو گیا؟ آواز درخت سے آئی تھی، درخت کلام نہیں کر سکتا، درخت کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے بولنے کی، لیکن درخت نے بولا۔ تو اس درخت کو ان لوگوں نے، انہی لوگوں نے جو باعزیز بستامی کو کافر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، انہی کی نسلوں کے جو آباء و اجداد کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس درخت کو بڑے عقیدت کے ساتھ سجا کے سنوار کے اس کو ایک نشانی کے طور پہ رکھ دیا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے اندر سے آواز آئی تھی، اللہ نے بات کہی تھی۔ اب وہ درخت تھا اللہ یا درخت میں اللہ آ گیا تھا؟ یہ فلسفہ خود سولو کرنا، دے کے یار پھکی دے کے بند کروں گا، سوچو، کو اپنا بھی دماغ لگایا کرو نا، بڑا شوق ہے باعزیز بستامی کو کافر قرار دینے کا لوگوں کو۔ دوسری طرف ہے باعزیز بستامی، اللہ کی عبادت کرنے والے ایک بزرگ، اور حدیثوں سے پتہ لگتا ہے، حدیث قدسی جو ہے، کہ جب ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا، فرائض، واجبات، سب کچھ اور نوافل میں بھی محنت کرتا جاتا، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس بندے کے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ بن جاتا ہے۔ اب علماء نے یہاں ڈنڈی مار دی، یہ جو خود کو علماء کہتے ہیں نا، یہ انجینئر جیسے جو لوگ خود کو علماء کہتے ہیں، یہ لوگ تعویلیں مارتے ہیں فوراً، کیونکہ کہتے ہیں نہیں اللہ کا یہاں پہ مطلب یہ نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ اچھا، یہ اللہ کو سکھائیں گے کہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ مجھے بتا دو۔ اللہ سے ان کو سیکھنا چاہیے نا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی بات کو مان لو۔ بھائی باپ کہہ رہا ہے کہ یہ لکڑی ہے، آپ لکڑی مان لو، کہ باپ کہنے کا ہے لکڑی ہے تو لکڑی ہے۔ جس طرح جب اللہ نے ایک بات بتائی کہ وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، تو علم والے لوگ کیا کہتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، سالڈ علم ہے، نالج والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے، ہمیں نہیں پتہ کیسے ہے اللہ اپنے عرش پہ، اس نے بتایا عرش پر ہے، مستوی ہے، ہاں جی ہے، بس جو ہے کہہ دیا ہے، ایسا ہی ہے، وہاں تعویل نہیں کرتے۔ پھکیاں دیتے گا، آج پھکیوں پہ پھکیاں ماروں گا انشاءاللہ۔
انشاءاللہ باعزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی روح خوش ہو جائے گی. اللہ تو سو نہیں رہا, اللہ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن ان کو بھی خوشی ہونی چاہیے نا. کوئی تو امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کر رہا ہے ان کے حق میں. اور لاجک اور دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں, قرآن حدیث کے ریفرنسز بھی چل رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. ایسا منہ توڑوں گا آج انشاءاللہ کہ یاد کریں گے سارے منکر. چلو جی, کہانی ہو گئی. اب باعزت بستامی ولی اللہ تھے یا نہیں تھے؟ تھے یا نہیں تھے؟ اگر ولی اللہ تھے یعنی کہ اللہ کے دوست تھے, تو جو اللہ کا دوست ہوتا ہے تو بات آ جاتی ہے کہ جو ولایت کے ہائی لیولوں پہ پہنچ جاتے ہیں, نوافل تک اور اس لیول پہ آتے ہیں. حدیث قدسی والی چیز تو ان پہ فٹ ہو گئی کہ جب اللہ نے بتا دیا کہ میں ان کے ہاتھ پیر بن جاتا ہوں, اور کان آنکھ جو کچھ بھی اس میں لکھا ہے, جو کچھ لکھا ہے نا, اب مانو کہ اللہ بن جاتا ہے. لیکن کیسے بنتا ہے؟ نہیں, میں اس کی تعویل نہیں کروں گا. کیسے نہیں پتہ, اس نے کہا ہے نا بن جاتا ہے. جیسا اس نے کہا میں تو اس پہ ہی مان لے آیا, اللہ نے جو بتایا نا بس ٹھیک. یا تو حدیث قدسی کو جھوٹا قرار دیتا ہے, یہ لوگ مل کے سارے علماء بولیں کہ حدیث قدسی جھوٹی ہے, یہ ایک جھوٹی حدیث ہے جو گھڑ کر جان بوجھ کر حدیثوں کی کتاب میں گھڑی گئی ہے. یا تو یہ لوگ یہ بولیں, اور اگر یہ اس حدیث کو صحیح کہتا ہے تو پھر جو لکھا چپ چاپ کر کے مان لیں کہ جو لکھا بس اللہ نے جو کہا ویسا ہی ہوگا, ویسا ہی ہے, اللہ ہو جاتا ہے, بن جاتا ہے. کیسے بنتا ہے ہمیں نہیں پتہ. جیسے یہ ایک حدیث سناتے ہیں نا کہ اللہ آسمان پہ, پہلے آسمان پہ آ جاتا آدھی رات کو. میں بھی آدھی رات کو کبھی کبھی چھت پہ آ جاتا ہوں. میں بھی کبھی کبھی آدھی رات کو چھت پہ آ جاتا ہوں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو جب میں کہتا ہوں نا کہ میں چھت پہ آ جاتا ہوں, کسی کو نہیں پتہ میں کیسے آتا ہوں. ابے بھائی میں خود چھت پہ آتا ہوں, کمرے میں ہوتا ہوں چھت پہ آ جاتا ہوں. تو جو اس وقت میں کمرے میں نہیں ہوتا چھت پر ہوتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پڑھ لینی پڑے گی, کیونکہ علماء تو سکھاتے ہیں کہ اللہ تو حرکت سے بھی پاک ہے نا, جسم سے بھی پاک ہے. جس کا چہرہ دیکھنے کی باتیں کرتے ہیں قیامت کے دن, اس کو جسم سے بھی پاک کہہ دیتے ہیں. جس کا جسم نہیں اس کا چہرہ کہاں سے آ گیا. جب جھوٹ بولتے ہیں نا تو جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. ان کے جھوٹوں کے تو اتنے پردے چاک کروں گا انشاءاللہ ابھی کہ یاد کریں گے. اللہ کے بارے میں یہ لوگ بتاتے ہیں کہ اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے آدھی رات کو, اور پوچھتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے کچھ چاہتا ہے, بخشش چاہیے, انعام چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. ایون ابھی رمضان چل رہا ہے, رمضان ختم ہو جائیں گے, آج ہے 24 مارچ 2025, 5:41 ہو رہے ہیں شام کے. تو ابھی رمضان ختم ہونے کے بعد کی بھی جو رات آتی ہے نا, یہ اس کو انعام کی رات کہتے ہیں. سو بات یہ ہے کہ اللہ جب اگر پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے, اللہ نے بتایا نا ان کے بقول, اللہ نے تو یہ بات بتائی کہ وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. جب وہ پہلے آسمان پہ آتا ہے تو وہ عرش پہ کون ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اللہ عرش پہ نہیں ہوتا, پہلے آسمان پہ ہوتا ہے. تو اگر پہلے آسمان پہ ہوتا تو عرش پہ کون ہوتا ہے؟ تو اگر اللہ عرش پہ نہیں تھا تو پہلے آسمان پہ, اور اگر پہلے آسمان پہ نہیں تو عرش پہ. بات سمجھنے کی ہے. اچھا, وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس درخت کے اندر سے آواز آئی تھی, اس وقت اللہ کہاں تھا؟ کیا درخت کے اندر تھا؟ سوچ سوچ کے مر جائیں گے لوگ. تو لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بحث نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ میں کیسے کیوں مان لوں کہ آپ اللہ ہیں یا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات کہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. وہ جو واقعہ اللہ نے سنایا نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا, اس میں اللہ نے کہیں نہیں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے شک کیا ہو, سوال اٹھا دیا ہو کہ میں کیا مان لوں کہ آپ اللہ. ہو سکتا ہے شیطان ہے اور تو مجھے بیکار ہے. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عبادت کر رہے تھے تو ایک اچانک روشنی آئی, چمکی, اور اس نے کہا روشنی نے کہا میں نے تجھ پہ عبادت معاف کر دی, نماز معاف کر دی, جا آج سے تو یہ میرا بندہ ہے فلاں ڈماں کا. تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور وہ دفع ہو گیا, اور کہا کہ میں تو شیطان تھا, آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا. پھر انہوں نے دوبارہ لا حول والا پڑھا اور کہا کہ دفع ہو یا مردود, مجھے میرے اللہ نے بچایا, تو نے نہیں بچایا, میرے علم نے نہیں بچایا, اللہ نے بچایا. اب یہ قصہ سچا ہے جھوٹا مجھے نہیں پتا, نہ میں اس وقت پیدا ہوا تھا, نہ اللہ نے مجھے ان کے بارے میں پوچھنا ہے. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو جس باتوں پہ بحث کرتے ہیں مسلمان. تو بھائی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بحث نہیں کی, کوئی لاجک نہیں پیش کی, کوئی شک نہیں کیا, اور سیدھا سیدھا بس جو اللہ نے بات کہی اس کو مان لیا, اور اللہ نے عصا دیا اور جو بھی ان کو نشانیاں دی انہوں نے اس پہ عمل کیا اور سیدھے چل پڑے. اس کے بعد وہ فرعون کے پاس چلے گئے. اس کو کہتے ہیں یقین بھروسہ. اچھا, وہاں شک کیوں نہیں ہوا؟ کچھ علماء یہ کہتے ہیں جی شیطان آ جاتا ہے, وہ روپ بدل کے سانپ بن کے آ جاتا ہے, بچھو بن کے آ جاتا ہے, درخت بن جاتا ہے, پرندہ بن جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے سانپ, وہ شیطان. تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام کو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ بھائی میں کیسے مان لوں. بہرحال انہوں نے نہیں پوچھا, ان کی مرضی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو درخت کے پاس جانے کی ضرورت کی تھی؟ وہ تو پہاڑ پہ جاتے تھے نا, سنا ہے کوہ طور پہ جا کے اللہ سے باتیں کرتے تھے. تو وہاں درخت کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی, اور اللہ کو وہاں پہ آنے کی ضرورت کیا تھی اگر اللہ آیا تھا تو؟ اور اگر اللہ وہاں نہیں آیا تھا تو وہاں پہ آواز لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر بھیا پہاڑ پہ آنے دیتے نا, ملاقاتیں تو ہوتی رہتی تھیں, وہیں پہ بات کر لیتے, وہیں بتا دیتے تھے. یہ قرآن میں مینشن کرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو کہ اس درخت کے پاس گئے؟ پھر اس درخت میں سے آواز آئی ان اللہ, کچھ تو ہے راز جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے. بڑے بڑوں کی عقلیں
پھٹ جائیں گی یہاں پر، سوچ سمجھ ہی نہیں سکتے کیا ہے. اور میں بتاؤں گا نہیں انشاءاللہ. سوچو بیٹا اپنے دماغ لگاؤ. تم لوگوں کو بڑا شوق ہے اولیاء اللہ کو کافر قرار دینے کا، تو میں تو بتاتا ہوں میں. تو درخت کے اندر سے آواز آتی ہے عقیدت سے سجا دیا، رسپیکٹ کی جا رہی ہے. اور بایزید بستامی کے منہ سے آواز آ رہی ہے، اگر ان کے منہ سے آواز آ بھی گئی تو ان کو کافر قرار دیا جا رہا ہے، ان کی رسپیکٹ نہیں کی جا رہی. درخت نے زیادہ عبادت کی اللہ کی یا بایزید بستامی نے؟ درخت مومن تھا یا بایزید بستامی؟ درخت امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ؟ اللہ کی رحمت ان پہ. بارہ. اور دوسری بات ایک اور پھکی مار دیتا ہوں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کتاب میں لکھا ہے. کتاب میں کوئی بھی جاہل کچھ بھی لکھ سکتا ہے کسی کے بھی بارے میں. جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، میرے بارے میں میرے نام سے کوئی کچھ بھی لکھتا رہے، میں تھوڑی ذمہ دار ہوں. کوئی بول دے کہ ذیشان بھائی نے یہ کہا تھا، ماننے والے مانیں گے، وہ لڑتے رہیں گے، وہ ان کی نسلیں بھی لڑتی رہیں گی کہ ذیشان نے یہ کہا تھا، نہیں کہا تھا، وہ لیجنڈ آف اللہ نے یہ کہا تھا، نہیں کہا تھا. وہ شاید اس نام سے لگائیں گے، کہیں گے لیجنڈ آف اللہ آیا تھا 21ویں صدی میں. ماں کی آنکھ کر دی تھی اس نے کافروں کی. ڈس بلیورس آف اولیاء اللہ اور ڈس بلیور آف اسپرچویلٹی کا بینڈ بجا کے چلا گیا. وہ ایسے باتیں کریں گے، کہیں گے فیک کچھ کہے گا، کوئی کہے گا فیک کام کرتا تھا، کوئی کہے گا ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا تھا، کوئی کہے گا نہیں یار عجیب بات ہے، یہ اسی کے ساتھ اتنی نشانی اللہ کی کہاں سے آتی ہیں. سوچنے والی باتیں سوچتے رہیں. تو لوگ یہ کرتے ہیں. اب بایزید بستامی نے کہا تھا نہیں کہا تھا، پروف تو نہیں ہے، ان کی روح تو نہیں پوچھ سکتے، لیکن ایک طریقہ ہے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے. ایک بندے کو میں جانتا ہوں، وہ مولانا نے جو ہے نا ایک سروس لانچ کی تھی کافی عرصے پہلے کہ روحوں سے گفتگو کریں. اور مولانا پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، مولانا ابرار عالم نام ہے ان کا. روحوں سے بات کرنے کی سروس انہوں نے دی تھی. اب پتہ نہیں دیتے ان سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ لینا. ان کی ویب سائٹ ہے rightfulreligion.com. یوٹیوب چینل بھی ہے رائٹفل ریلیجن. ان کا اپنا مولانا ابرار عالم کے نام سے یوٹیوب چینل بھی موجود ہے. میں نے ان کے اوپر پلے لسٹ بھی بنائی ہوئی ہے ان کے انٹروڈکشن وغیرہ پر. تو کانٹیکٹ نمبر مل جائیں گے، ان سے کانٹیکٹ کرو، بایزید بستامی کی روح سے بات کرو اور ان سے کنفرم کرو. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ روح آ کے خود بات کرے گی ٹیلی فون پہ، فون کال پہ روح آ کے بات کرے گی. وہ روح کو بلائیں گے. اولیاء اللہ وغیرہ سے ان کے کانٹیکٹ ہیں، اور صحابہ کرام کی روحوں سے کانٹیکٹ ہیں، نبیوں کی روحوں سے کانٹیکٹ ہیں. عجیب و غریب مولانا ہے، مجھے تو نہیں پتہ کیسا مولانا بھائی. تو ان سے کانٹیکٹ کر کے نا پتہ کر لو بایزید بستامی سے ڈائریکٹ روح سے پتہ کرو یہ آپ نے بولا تھا نہیں بولا تھا، چکر کیا ہے، روز وضاحت وغیرہ بھی لے لینا ساری، پھر مجھے بتانا، ٹھیک ہے. تو بہرحال مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میں تو جس لائن پہ چل رہا ہوں الحمدللہ چل رہا ہوں. سو بتانا یہ تھا کہ اگر انہوں نے کہا تھا بایزید بستامی نے، تو پھر جو کہا تھا اس کی میں نے درخت والی بات کر دی. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جب درخت کے اندر سے اللہ نے بات کر لی تو ان کے اندر سے بھی اللہ نے بات کر لی. ہو تو سکتا ہے نا، پاسبلٹی تو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے. اب قرآن کی آیت کسی کا باپ نہیں نکال سکتا یہ کہہ کر کہ یہ جھوٹ ہے. مرزا کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. قرآن میں اللہ نے بتایا تو درخت نے تو بولا ہی تھا اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں. اب یہ ایسا لگے گا کہ میں بول رہا ہوں، ہے نا، کیونکہ مجھے تو قرآن کی اس آیت کے بارے میں بتانا پڑ رہا ہے اننی انا اللہ اننی انا اللہ اننی انا اللہ. اب بولو تمہارا باپ بولے گا کہ میں بول رہا ہوں، میں قرآن کی اس آیت کو پڑھ رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اگر مل فرض چلو ایک اور پکی لو، فرض کرتے ہیں کہ بایزید بستامی اس وقت روحانی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے آنکھ بند کر کے، اور ان کے سامنے فرض کرو کہ عربی آ گئی ہو، آنکھ بند کی سامنے عربی آ گئی. جیسے وی آر کا ہیڈ سیٹ پہنتے ہیں، ایک نئی دنیا آ جاتی ہے، بندہ کوئی الفاظ دیکھتا ہے، گیمنگ کی دنیا میں کچھ ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو پڑھتا ہے، کلک دس لنک ہوتا ہے نا. اب فرض کرتے ہیں، میں یہ ازیوم کرتا ہوں کہ انہوں نے آنکھ بند کی اور سامنے ایک لکھا ہوا آ گیا وہی جو سبحانی اعظم شانی اور جو کچھ بھی آتا ہے، اور انہوں نے دیکھا، انہوں نے وہ پڑھ لیا. اچھا پڑھ لیا، کسی نے سن لیا، انہوں نے کہا لو جی انہوں نے بولا ہے. ابے انہوں نے بولا نہیں ہوگا، پڑھا ہوگا. اللہ اکبر. پھکی کا باپ. کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے پڑھا تھا یا اپنے منہ سے خود بول دیا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا پڑھ لیا ہو، کیونکہ آنکھ بند کر کے اولیاء اللہ کو کچھ اور دنیا نظر آ جاتی ہے. جیسے ہمیں 21ویں صدی میں آنکھ بند کر کے نہیں، آنکھ کھول کر وی آر کا ہیڈ سیٹ بن کے دوسری دنیا نظر آ جاتی ہے. تو ان کو آنکھ بند کر کے نظر نہیں آ سکتی. ابھی ان کو تو آنکھیں کھول کے بھی نظر آ جاتی ہیں. ایسے ایسے لوگ گزرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی آنکھ میں جنت اور دوزخ کے مشاہدے ہو جاتے تھے. کھلی آنکھوں سے قبر کے اندر دیکھ لیا کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. کیا آپ بات کر رہے ہو تم لوگوں کی اوقات ہے کیا اولیاء اللہ کے پیر کی دھول کی جوتی برابر نہیں ہو؟ ان کے مقام کے کیا اندازے لگاؤ گے؟ نہ کبھی ریاضت کی، نہ مجاہدے کی، نہ فاقے کی، نہ روزے کی رکھے. تم لوگ ہو کیا؟ اولیاء کے پیر کی دھول نہیں ہے، بکواس کرا لو. دماغ مادہ سے ڈک لی. پھر آیا تھا میرا یہ والا اسٹائل، بابو راؤ کا اسٹائل نہیں، لیجنڈ کا اسٹائل آتا ہے.
بہرحال یہ یہاں تک ہو گیا. ایک چیز ان کے اس کہنے کے اوپر بات ہوتی ہے, یہ میں نے پکیاں دے کے کر دی, لاجک حدیث ثبوت وغیرہ لاجک سب سامنے پیش کر دی. اب سوچنا, دماغ لگانا, اپنا دماغ اڑا دوں گا میں انشاءاللہ. اب میں تمہیں ایک اور بات کرتا ہوں جو میں نے اس کی کہی تھی, میرے اس مسلح میں اللہ ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ میرے اس مسلح میں اللہ ہے, اللہ میرے مسلح میں آ گیا. دونوں جملے الگ ہیں. میرے اس مسلح میں اللہ ہے, دوسرا جملہ میرے اس مسلح میں اللہ آ گیا. اور میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میرے مسلح میں اللہ ہے, اور میں تمہیں یہ بھی دکھاؤں گا کہ میرے مسلح میں اللہ آ گیا. دکھاتا ہوں, دیکھو یہ ہے وہ مسلح جس کے پاس میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں, اور میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میرے مسلح میں اللہ ہے, میرے مسلح میں اللہ آ گیا. اور یہ ہے اللہ کا معجزہ, فزیکل میریکل, کہ اس نے ایک مسلح کے اندر ٹرانسفارمیشن کی اپنی قدرت سے, اور اپنے نام کو لکھ کے دکھا دیا. اس کو اس طرح سے ٹرانسفارم کیا, اس طرح سے اس کے اندر تبدیلی کی, کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں بچے کو تبدیل کر سکتا ہے, پانی کو لوتھڑے کو گوشت میں اور ہڈی میں تبدیل کر سکتا ہے, دانت نکال سکتا ہے, تو وہ اس مسلح کے کپڑے میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اور یہ میں نے نہیں کیا, یہ میں نماز کے دوران تھا, ایک نماز پڑھ رہا تھا ایک دفعہ میں رات کے ٹائم, تو مجھے جب یہ تھا بھی نہیں تب مجھے اس کا صرف مشاہدہ کروایا گیا تھا کشف کے تھرو. نماز کے ٹائم جب میں نے نماز کے بعد دیکھا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا اس جگہ, لیکن ایک دن آیا کہ یہ باقاعدہ ظاہر ہوا فزیکلی طور پہ اسی جگہ پر, اور پھر یہ موجود تھا. تو وہ میں دکھا رہا ہوں, اس کی ویڈیو پہلے بھی میں نے ڈالی تھی, لیکن اس وقت چونکہ بایزید بستامی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو میں دکھا رہا ہوں. اب اس کو غور سے دیکھ لو قریب سے, اگر تم اس کو دیکھ لو تو تمہیں اچھی طرح دکھ جائے گا کہ یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب ثابت ہو گیا. کیا ثابت ہوا؟ کہ میرے مسلح میں اللہ ہے اور میرے مسلح میں اللہ آ گیا. دونوں ثابت کر دیے میں نے. جملے سے فرق پڑ جاتا ہے, جملے سے آسمان و زمین الگ ہو سکتے ہیں. جملہ ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بتایا, یہ جو کافر کہتے ہیں نا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نعوذ باللہ, تو اس نے بتایا ہے کہ ایسا کلمہ کہہ رہے ہیں زمین آسمان پھٹ پڑے ہیں ان کے اس کلمے کی وجہ سے. کلمے کی وہ ویلیو ہوتی ہے. تو اگر بایزید بستامی نے کلمہ کفر بولا تھا اور کافر ہو گئے, ایک بات کر رہا ہوں, تو پھر اللہ انہیں جہنم میں پھینک دے گا نا. تو تم لوگ یہ لوگ کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں کہ انہوں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ اچھا میں کیوں بول رہا ہوں, مجھے اس لیے بولنا ہے کیونکہ مجھے تو ہر اس اینیمی آف اسلام کے اوپر انشاءاللہ بات کرنی ہے جو بغیرتی دکھا رہا ہے اولیاء اللہ کے خلاف, صحابہ کرام کے خلاف, ان کو ڈیگریڈ کر رہا ہے. میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ میرے ریڈار میں جتنے آتے جائیں گے اڑا کے پھینکتے ہوں گا سوشل میڈیا پہ. مجھے تو بولنا ہے کیونکہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے بولنے کی, غور و فکر کرنے کی, لکھنے کی ایبلٹیز دی ہے, مجھے استعمال کرنا ہے. تو یہ چیز ہے بھائی. اگر وہ کافر ہیں اور کافر تھے اور کفر پہ مر گئے تو جہنم میں گئے, تو باقی آج کے لوگوں کو کیا فکر پڑی ہوئی. اور اگر وہ مومن تھے, اور بے شک وہ مومن تھے, میرا دل تو یہی گواہی دیتا ہے اور میں اس بات پہ ہی ہوں. میرا اپنا ظرف ہے, میری اپنی رائے, میرا اپنا عقیدہ ہے, میرا اپنا یقین ہے. کسی کو ان کو سمجھنا کافر تو سمجھے میری بلا سے, لیکن اگر وہ مومن تھے تو جس نے بھی ان کو کافر سمجھا خود کافر ہو جائے گا. یہ بتا رہا ہوں, کسی مومن کو کافر کہنے والا اور سمجھنے والا خود کفر کے فتوے میں آتا ہے. یہ بھی حدیثوں میں ہی آتا ہے اور یہ لوگ خود سناتے ہیں. تو بھیا ان کو کافر کہنے سے پہلے سوچ سمجھ لینا, اور لاجکس اور پھکیاں میں دے چکا دلیل کے ساتھ. ورنہ موسیٰ علیہ السلام, اب قرآن کے اوپر کیا فتویٰ دو گے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس قسم کا قصہ سنا دیا. کیا کبھی درخت کے اندر سے بھی جو ہے نا اللہ بولتا ہے؟ اب بول نہیں سکتے نا. یہاں مرزا جیسے کا پیشاب نکل جائے گا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفر کا فتویٰ دینے کی کسی انسان کی اوقات نہیں ہے. ان کو کافر کہنے کی تو جرات کا سوچ بھی نہیں آ سکتی کسی مسلمان میں. ٹھیک ہے نا. اور مجھے تو کہنا اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ اس ٹاپک پہ, خطرناک ٹاپک پہ مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے, جہاں پہ جملوں کے اوپر گیم چل رہا ہے. ایک جملے پہ پکڑ کے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے نا شہید کر دیا گیا اسی بات پہ. یہی تھا انا الحق کا جملہ تھا, انا الحق, میں حق ہوں. تو کس کیفیت میں بولا ہوگا انہوں نے؟ کیا کیفیت تھی, کیا ہو گیا تھا ان کے ساتھ اس ٹائم پر؟ تو انہوں نے ہی بولا تھا یا ان کے اندر سے بھی اللہ ہی نے بول دیا تھا, یا اللہ نے ان کو استعمال کر لیا تھا اس ٹائم؟ بتاؤ نا. اللہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کسی انسان کو؟ ابے اللہ فرشتوں کو استعمال کر سکتا ہے, اللہ جن کو استعمال کر سکتا ہے, اللہ ابابیلوں کو استعمال کر سکتا ہے, تو اللہ انسان کو استعمال نہیں کر سکتا. کھولنا شروع کروں گا تم لوگ کافر ہو جاؤ گے. ایسی باتیں وہ سناتے ہیں نا
ایک صحابی نے بتایا کہ میرے پاس ایک وہ علم ہے جو میں کھولوں تو لوگ میری گردن اڑاتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو میں تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں. تو بیٹا اگر میں نے وہ باتیں کھولنی شروع کریں جو خاص قسم کی ہوتی ہیں تو تم لوگوں کو لگے تم لوگ خود کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہارے عقیدہ اڑ جائیں گے جو تم نے اسلام پہ بنائے ہوئے نا، جو تم نے بچپن سے اپنے باپ داداؤں سے سنے ہوئے اور انجینئر جیسے بدتمیز اور گستاخ قسم کے لوگوں سے سنے. ان جیسوں سے جو عقیدے سنے تمہارے وہ عقیدے مٹ جائیں گے انشاءاللہ اگر میں شروع ہوا. لیکن مجھے وہ کام کرنا نہیں ہے. میں غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، اور مسلمانوں میں سے جو منافقین ہیں جو اسلام کی دراڑیں اور دیواریں کھودنے میں لگے ہوئے دراڑیں مار کے، ان کو بھی لگام ڈالنے کی کوشش میں ہوں، اور میں کر رہا ہوں. وہ تو کافی عرصے سے کر رہا ہوں الحمدللہ، اور اللہ نے میری بڑی مدد کی آسمانوں سے. اپنے عرش پہ مستوی ہے نا، وہاں سے مدد کرتا ہے. کبھی بادل بھیجتا ہے میری مدد کے لیے، کبھی آندھی طوفان بھیج دیتا ہے، کبھی زلزلے بھیج دیتا ہے، کبھی ہوائیں چلا دیتا ہے، کبھی بجلیاں برسا دیتا ہے. وہ اپنے عرش پہ مستوی ہوتا ہے، میں اپنے فرش پہ مستوی ہوتا ہوں. ابھی بھی میں اپنے صوفے پہ مستوی ہوں، بیٹھا ہوا ہوں نا. یہ ہمارا تخت ہے، یہ ہمارا مصلی ہے. جب ہم اس مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو رب العالمین سے کنیکٹ ہوتا ہے. پھر رب العالمین ہم کو سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، بتاتا ہے کیا کرنا ہے. بہت سارے مسائل کا حل دیتا ہے دل میں، ہم اس کو کرتا ہے، فالو کرتا ہے، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. اس لیے بتاتا ہوں نماز قائم کرو اور اللہ سے مدد مانگو. صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد لو اپنے مسائل پر. اللہ ایسی جگہوں سے نکالے گا تو کسی کے باپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ ہوا کیا. چلو ایک تو یہ شروع. بھائی بس میں ختم کر رہا ہوں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی ہیں، مومن کامل ہیں. اگر ان کے منہ سے جملہ نکلا تو ہو سکتا ہے انہوں نے پڑھ لیا ہو کہیں پہ آنکھ بند کر کے پھکی، اور اگر جملہ انہوں نے خود نہیں پڑھا کہیں پر تو ہو سکتا ہے پھر ان کی وہ کیفیت ہو جیسے درخت کی طرح وہ بیٹھے ہوں، اچانک سے ان کے اندر سے آواز نکل گئی. کیوں؟ جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہوں، جب ایک پیدائشی بچہ ماں کے پیٹ سے نکلے جس کو بولنا نہ آتا ہو تو اس بچہ آگے سے بولے، کیا بولے؟ قرآن کے اندر بتایا نا، اس بچے نے کیا بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھ پہ سلامتی ہو پیدائش کے دن تک اور موت کے دن. کیا ہے وہ آیت میں دکھاؤں گا سامنے، اس کو پڑھ لینا. وہ کون تھا وہ بچہ؟ عیسیٰ کلمۃ اللہ. کلمہ ہے. یہ دیکھو زیر زبر سے بھی فرق ہوتا ہے. تو اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلمہ اور ورڈ آف گاڈ، اللہ کے الفاظ جس نے انسان کا روپ دھار لیا. یہ جو میں اپنے منہ سے الفاظ کہہ رہا ہوں نا، اگر میرا ہر لفظ ایک انسان بن کے کھڑا ہو جائے تب تو میں سمجھ میں آئے گا کہ ایکچولی عیسیٰ علیہ السلام ہے کیا. ارے اللہ کا لفظ تھا، انسانی روپ میں کھڑا ہو گیا تیار ہو کے ماں کے پیٹ میں جانے کے بعد. پہلے ٹرانسفر کیا اللہ نے، پھر تیار کیا. واحد انسان ہے پوری کائنات کے جو نہ نطفے سے بنے، نہ مٹی سے بنے، نہ پانی سے بنے تو اللہ کے ورڈ سے بنے، ورڈ آف گاڈ سے بنے. یہ بھی شاید تمہیں کسی نے نہ بتایا ہو، سمجھے؟ تو جاؤ اور آئندہ ادب کرنا بایزید بستامی کا. نہیں سمجھ میں آتا تو منہ بند رکھنا. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. جو وہ قومیں تھیں جو گزر گئیں، ان سے ان کا حساب، تم سے تمہارا حساب. لیکن مرزا انجینئر جیسے لوگوں کی باتوں میں آگے گستاخ اولیاء نہ بننا. اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے. نماز روزہ قائم کرو، زکوٰۃ دو، اپنا حلال کماؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، اور دین اسلام کے لیے کچھ کر لو تاکہ غیر مسلموں کو ہیلپ کرو، نہ کہ مسلمانوں کی جو ہے نا واٹ مارو بیٹھ کر، وہ بھی اولیاء اللہ جیسوں کی اور صحابہ کرام کی. اللہ اکبر. تھینک یو اللہ، تھینک یو سو مچ.